بازار کو بری جگہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں غیبت کیا جاتا ہے، بازار میں بے ایمانی کیا جاتا ہے، اس لیے بازار کو بری جگہ کہا گیا۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اس لیے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا آپ لوگوں کو، میری تاریخ خالی نہیں تھی۔ آج 7 تاریخ میں میرا 3 جلسہ ہے، حالانکہ میں 3 جلسہ کرتا نہیں ہوں، 1-2 جلسے بہت ہو گئے، لیکن حضرت فضیلت الشیخ مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم یہ بضید تھے کہ نہیں حضرت آپ کو ہر حال میں چاہے وہ آدھے گھنٹہ صحیح آپ کو لیکن وقت دینا، تو میں نے کہا بھائی لاسٹ میں رکھیے، آپ رات 1 بجے 2 بجے رکھیے تو میں وہ جلسے کر کے آ جاؤں۔ بولے نہیں آپ شروع میں دے دیئے، تو میں نے کہا پھر مغرب بعد دے دیئے۔ بولا کہ مغرب بات نہیں ہے، آپ کو فرسٹ اوور میں 7 بجے میں آپ کو مائک دے دوں گا۔ اس بنا پر میں جو شیڈول ہے اور جلسے والوں کو میں نے ٹائمنگ دے دیا کہ یہ ٹائمنگ پہ میں آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا، اس لیے کہ میرا جو معاملہ ہے وہ صرف تقریر کرنا نہیں ہے، چندہ کرنا ہے، کلیکشن کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت زیادہ ہو گیا، 8 بجے ہم کو مائک ملا، 1 گھنٹہ ایسے ہی لیٹ ہو گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خواہش پوری نہ کر پاؤں، انشاءاللہ اللہ اگر حیات سے رکھے گا تو پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کے روبرو حاضری ہوں گا۔ ابھی ناظم جلسہ ہمارے حضرت نے ایک پرچی دیا کہ حضرت 9:30 بجے تک آپ کو خطاب کرنا ہے، میں نے معذرت کر لیا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، 9:30 بجے تک نہیں 8:30 بجے تک میں بیان کروں گا الحمدللہ، پھر وما علینا الا البلاغ ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، ذرا جی لگا کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے میرے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھ لیے بھائی؟ بھائی سب پڑھ لیے؟ کوئی سوالے نہیں ہے؟ سب کہاں سے پڑھے گا بھائی؟ سب کہاں سے پڑھے گا؟ پڑھے گا وہی جس کو یاد ہوگا، اور جس کو یادیں نہیں ہو تو کیا پڑھے گا؟ تو وہ بھی اپنی عزت بچایا ہے، وہ بھی اپنی عزت بچایا ہے۔ کیسے؟ افسوس کا مقام ہے، مسلمان ہو التحیات نہ جانتا ہو، مسلمان ہو درود یاد نہ ہو، مسلمان ہو ثنا یاد نہ ہو، مسلمان ہو نماز نہ جانتا ہو، مسلمان ہو اللہ اکبر کبیرہ نماز کے ارکان سے ناواقف ہو۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہو قرآن نہ جانتا ہو۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ مسلمانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ نیند خواب غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر میں کیا کیا اسلام کے خلاف چل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے قرآن کو مٹانا چاہ رہا ہے، مذہب اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمارے مدرسے میں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ صرف یہ ہے کہ بریانی کھاؤ، مرغا کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، گوشت کھاؤ، چادر تان کے سو جاؤ۔ نہیں ہے۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔
میرے قرآن میں کیا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ او قربان جاؤ نوجوانوں، مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ عمر کو بڑھا دے گا۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھائی؟ بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ، واہ بھائی واہ۔ اچھا کچھ ہی لوگ اٹھائے ہاتھ، سارے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ بتاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہے؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری چیز میری سنت۔ دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ سنت۔ یہ دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، میری سنت۔ تم کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ ہر قوم تمہاری عزت کرے گی۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ آج دیکھیے